ایک اللہ کے ولی مرغا، گدھا، بیل اور کتا پالا کرتے تھے۔ عموماً اس گاؤں میں سبھی لوگ یہ چاروں جانور پالا کرتے تھے۔ مرغا اس لیے پالتے تھے کہ وہ صبح اٹھ کر بانگ دے گا، یعنی کہ وہ آواز کرے گا۔ مرغے کی آواز کو لوگ الارم سمجھتے تھے۔ گدھے کو لوگ اس وجہ سے پالتے تھے کہ وہ سامان ڈھونے کا کام کیا کرتا تھا۔ بیل کو اس وجہ سے پالتے تھے کہ وہ کھیت میں جوتائی کا کام کیا کرتا تھا۔ اور کتے کو اس لیے پال رکھے تھے کہ وہ کھیت اور گھر کی دیکھ بھال دیکھ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے ولی کے گھر کا گدھا انتقال کر گیا، مر گیا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، اب ہم کس طرح گھر کا کام کریں گے، بوجھ ڈھونے کا کام کیسے کریں گے، ہمارا تو گدھا مر گیا۔ تو اللہ کے ولی نے اپنی بیوی کو صبر کی تلقین کیا، کہا کہ صبر رکھو، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو۔ دوسرے دن بیل مر گیا، پھر اللہ کے ولی کی بیوی نے دکھ جتلایا اور کہا کہ اب تو بیل بھی مر گیا، کھیت کی جوتائی ہم کیسے کریں گے۔ اللہ کے ولی نے پھر صبر کی تلقین دیا۔ تیسرے دن مرغا بھی مر گیا، پھر اللہ کے ولی کی بیوی نے دکھ جتلایا اور غم کا اظہار کیا اور اللہ کے ولی سے کہا کہ اب تو مرغا بھی مر گیا ہے، آواز کیسے ہم سنیں گے، کیسے ہم اٹھیں گے۔ اور چوتھے دن کتا بھی مر گیا، کتے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے ولی کی بیوی نے کہا کہ اب تو چاروں کے چاروں جانور ہمارے مر چکے ہیں، پورا کا پورا گھر ہی خالی ہو گیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رکھو، اللہ کے ہر کام میں حکمت کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اتفاق سے اس گاؤں میں ایک رات میں لائٹ کٹ گئی۔ جب لائٹ کٹی تو پورے گاؤں میں اندھیرا چھا گیا، چاروں طرف سناٹا چھا گیا، اور اس گاؤں میں لوٹنے کے لیے ڈاکو گاڑی سے آ جاتے ہیں۔ جب گاؤں میں انٹری کرتے ہیں، گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، تو جن جن کے گھروں پر کتے موجود تھے وہ بھونکنا شروع کر دیے، بیل بھی آواز کرنا شروع کر دیے، گدھے بھی آواز لگانا شروع کر دیے، مرغے بھی چلانا شروع کر دیے۔ تو ڈاکوؤں کو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس گھر میں لوگ رہتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے سب کے گھر میں داخل ہو کر سب کے گھروں کا مال لوٹ لیا، پلس لوگوں کا قتل بھی کر دیا۔ جب اللہ کے ولی کے گھر کے پاس لوٹنے کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی جانور آواز نہیں کر رہا ہے۔ تو ڈاکوؤں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو ضرور کتا بھونکتا، جانور شور شرابہ کرتے۔ ڈاکو وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ جب صبح اللہ کے ولی یعنی میاں اور بیوی دونوں جب اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں والوں کا پورا مال لوٹ کر ڈاکو لے کر چلے گئے۔ اور پھر اللہ کے ولی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے دیکھا اللہ نے تمہاری چار چیزوں کو لے کر تمہارے جان کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بار ایک پرندے نے خدا سے شکایت کیا کہ مولا، میں نے کتنے مشکل سے اپنا گھونسلہ بنایا تھا، اپنا آشیانہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج کر میرے گھونسلے کو خراب کر دیا، اب میں کہاں رہوں گا، کیسے میں زندگی گزاروں گا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تم رات میں سو گئے تھے اور تمہیں کھانے کے لیے تمہارے گھونسلے کے پاس ایک اژدہا، ایک سانپ آ گیا تھا۔ میں نے طوفان اس وجہ سے بھیجا تاکہ تمہاری نیند کھل جائے، تم ہوا میں پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہ سکے۔ اگر میں نے طوفان نہ بھیجا ہوتا تو وہ سانپ تمہیں اپنا خوراک بنا لیتا۔ صاحب، ہماری زندگی میں جب کوئی مشکلات آ جاتے ہیں تو ہم ناشکری کے الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اس کام میں کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے۔